أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم. بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا چنا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو تمام جہان والوں پر. اس سے پہلی آیت شریفہ میں یہ بات آئی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے اور اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بھی ضروری ہے. جس طریقے سے توحید کا انکار کفر ہے، اسی طرح رسالت کا انکار بھی کفر ہے. اگر کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. تو اللہ کے رسول ہونے کی عقلی نقلی سب طرح کی دلیلیں موجود ہے، اس کے باوجود بھی کسی کو اگر شبہ رہتا ہے تو اللہ رب العزت نے کچھ اولو العزم اور جلیل القدر بڑے پیغمبروں کا ذکر فرمایا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی نئی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر آئے ہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں. تو
تو جس طریقے سے وہ اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر تھے، ایسے یہ بھی اللہ کے ایک رسول اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا اس میں شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر اسماعیل کے اولاد میں، اسماعیل پیغمبر تھے، ان کے اولاد میں سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمران کے آل کو۔ عمران نام کے 2 شخص گزرے ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کو اللہ نے پیغمبر بنایا، عمران کے بیٹوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اور عمران سے مراد دوسرے عمران تھے حضرت مریم کے والد، وہ بیت المقدس کے امام تھے، بڑے امام بیت المقدس کے، تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ آگے چل کر اگلی آیت میں تفصیل سے واقع آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، تو یہ قرینہ ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں عمران سے مراد ظاہر یہی ہے کہ حضرت مریم کے والد ہیں۔ ذریۃ بعضھا من بعض، ان کی اولاد ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، کس چیز میں؟ ایمان میں، اخلاص میں، سب ایمان والے تھے اور اخلاص والے تھے، تقوی والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ تمام اقوال کو، تمام باتوں کو سننے والے ہیں، تمام احوال کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، ہر ایک کی حالت کو جانتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جہاں بہتر سمجھتے ہیں نبوت رکھنا یا کوئی اور درجہ جس کو دینا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کے یہاں وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتا ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ نبوت اور دوسرے درجات عطا فرماتے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، آگے حضرت مریم کا تفصیل سے واقعہ ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی بیوی کا نام تھا حضرت حنہ، عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام تھا حنہ۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، منت مانی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، جو حمل ہے، تو جب یہ پیدا ہو جائے گا میں اس کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، میں اپنا اس سے کوئی کام نہیں لوں گی دنیا کا، بس یہ تیرے دین کے لیے ہی ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اے میرے پروردگار میں نے منت مانی ہے تیرے لیے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں اس کو آزاد رکھوں گی دنیاوی کاموں سے اور تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، حمل کے بارے میں اس طرح کی منت ماننا اس شریعت میں جائز تھا، اس وقت جائز تھا، تو اس وقت کی بات ہے۔ فتقبل منی، اے میرے پروردگار میری اس منت کو اور میری اس نظر کو آپ قبول کر لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک کہ آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، نیت کو، دل کی حالت کو آپ جانتے ہیں اور ہماری بات کو، نظر کو، دعا کو آپ سن رہے ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، چنانچہ یہ حضرت حنہ نے، مریم کی والدہ نے منت مان لی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو دنیاوی کاموں میں نہیں لگاؤں گی، خالص اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، وہ اللہ کے کاموں میں ہی لگے گا، دین کے کاموں میں لگے گا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی۔ چونکہ ان کے شوہر حضرت حنہ کے عمران وہ بیت المقدس کے بڑے امام تھے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، چنانچہ جب پیدائش ہوئی، جب انہوں نے اس کو جنا تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار میں نے تو لڑکی جنی ہے، میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ لڑکا ہوگا اور میں اس لڑکے کو مسجد کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اب یہ تو لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی۔
واللہ اعلم بما ودعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے تھے جو اس نے جنا ہے، یعنی اللہ کے علم میں تھا، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا، انہوں نے مانگا تھا، اس لڑکی کے مانند نہیں تھا کہ جو اللہ نے ان کو عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لڑکی عطا کی ہے، اس لڑکی کی جو شرافت، فضیلت ہے، اور اس میں اللہ نے جو کرامتیں رکھی ہے، وہ اس لڑکے میں نہیں تھی جو انہوں نے طلب کیا تھا، اللہ سے مانگا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کے مشابہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں مراد تو وہی لڑکا ہے، لڑکے سے مراد وہ لڑکا ہے جو حضرت حنہ نے اللہ سے مانگا تھا، دعا کی تھی، چاہ رہی تھی وہ، اور لڑکی سے مراد ہے حضرت مریم۔ تو ظاہر سا مطلب تو یہی ہے اس جملے کا کہ وہ لڑکا جو وہ اللہ سے مانگ رہی تھی، وہ اس کے معنی نہیں جو اللہ نے ان کو لڑکی دے دی، یعنی جو لڑکی اللہ نے ان کو دی ہے اس کی فضیلت اور شرافت زیادہ ہے۔ اور ویسے بھی حدیث شریف پر غور کیا جائے، احادیث کو دیکھا جائے تو ذخیرہ احادیث میں لڑکے کی پرورش پر، لڑکے کی تربیت پر کوئی بشارت، کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور لڑکیوں کی پرورش پر بڑا اجر و ثواب حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسی جہالت اور حماقت پائی جاتی ہے کہ اگر کسی عورت پر لڑکیاں پیدا ہو گئی تو اس عورت کا جینا حرام کر دیتے ہیں سسرال والے، اور میکے والے بیچارے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ خالص جہالت اور حماقت کی بات ہے۔ یہ کسی نہ لڑکے، اس میں کسی کی لڑکی کے بس میں ہے، نہ عورت کے بس میں ہے، نہ مرد کے بس میں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ لڑکے عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں بانج بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے ہی بس میں ہے۔ اولاد کا ایک ایسا مسئلہ ہے، بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ خالص فضل خداوندی پر ہی اس کا مدار ہے۔ نہ انسان طاقت سے حاصل کر سکتا ہے، نہ مال سے حاصل کر سکتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، اولاد سے محروم، کتنے بڑے بڑے طاقتور ہیں، اولاد سے محروم۔ تو لہذا اگر کسی کے یہاں لڑکیاں ہیں تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں۔ اس کو طعن و تشنیع کرنا، اس کو برا کہنا، برا سمجھنا، اور اس کا جینا بالکل بے بس کر دینا، یہ ایک طرح سے حماقت اور جہالت کی بات ہے۔ اگر غور کرے تو وہ لڑکی، وہ عورت بھی تمہیں طعن و تشنیع کر سکتی ہے، چونکہ اولاد جو ہوتی ہے میاں بیوی دونوں سے ہوتی ہے، تو اس کو بھی تو اس بات کا حق ہے کہ وہ تمہیں قصوروار ٹھہرائے۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر لڑکیوں کی پرورش پر بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکیاں دی اور وہ ان لڑکیوں کی پرورش، ان کی تربیت، ان کے نان نفقے میں لگا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائیں گے، جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ جنت میں دخول کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ ایک صحابی نے جب یہ فضیلت سنی تو انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، اگر کسی کے 2 ہی لڑکیاں ہوں تو فرمایا کہ 2 لڑکیوں پر بھی اللہ تعالیٰ اسے یہ جنت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے 1 ہی لڑکی ہو، فرمایا کہ اگر 1 ہی لڑکی ہے اور اس کے اچھی طریقے سے تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش پر بھی یہ اجر و ثواب اور یہ مقام اسے عطا فرما دیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لڑکا جو انہوں نے مانگا تھا اس لڑکی کے مانند رہی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، حضرت حنہ نے فرماتی ہے کہ میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں بھی بچے کا نام رکھ سکتی ہے، اس کو بھی حق ہے۔ باپ، دادا اور دادیادے والے ہی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا یہ حق ہے بچے کا نام رکھنے کا، نہیں، ماں کو اور ننھیال والوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ ماں کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے بچے کا جو چاہے نام رکھے، لیکن اچھا نام رکھنا چاہیے،
انبیاء والا نام، صحابہ والا نام، بامعنی نام رکھنا چاہیے۔ آج کل اس میں ہمارے اندر بڑی غفلت پائی جاتی ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نیا نام بتا دو۔ اب نیا نام کیا بتائے، اس کے معنی نہیں دیکھتے، کیا نام۔ کل ہی کا واقعہ ہے، اچھے پڑھے لکھے حاجی سب گھر والے، لڑکے نے بھی عمرہ کر رکھا ہے، میں نے کہا نام کیا بھائی تیرا؟ کہنے لگا عبد الفہد۔ فہد تو اللہ کا نام نہیں، فہد کے معنی چیتا ہیں، فہد شاہ فہد ایک بادشاہ ہوئے، تو فہد کا بندہ، یہ بالکل مشرکین والا نام ہے۔ عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، یہ سب تو ہے، لیکن عبد الفہد یہ ہمارے سہارنپوری کا واقعہ ہے، کنبو کے پل کے ہیں، حالانکہ سب باشرہ لوگ ہیں۔ عبد الفہد، اور لڑکا بھی 20-25 سال کا ہوگا، 22-23 سال کا، تو نام رکھو علماء سے معلوم کر کے۔ اب ایک عجیب بیماری ہے کہ جو بھی نام بتائیں کہ جی فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، فلاں کا، حالانکہ ہمیں محدثین میں ایسا ملتا ہے ان کا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، بیٹے کا نام بھی، پوتے کا نام بھی، کئی پشتوں تک نام محمد ایک ہی چلا رہا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ جی محلے میں بھی ایسا نام نہ ہونا چاہیے، شہر میں بھی نام نہ ہو، ایسا نام بتا دو، چاہے معنی کچھ بھی ہو اس کے، تو نام بچے کا رکھے، اچھا، یہ اس کا حق ہے ماں باپ پر۔ خیر، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے حفاظت کے لیے، اور اس کی اولاد کو بھی۔ جیسے ہی حضرت مریم کی پیدائش ہو رہی تھی تو حضرت مریم کی والدہ نے اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری اس بچی کو جو آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے محفوظ رکھنا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چونکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چلاتا ہے، روتا ہے، لیکن حضرت مریم شیطان کے چوکے سے محفوظ رہی اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے، اور چونکہ حضرت مریم کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتی تھی تو لہذا حضرت حنا کے پوتے حضرت مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی شیطان مردود سے محفوظ رہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس سے ماں کی دعا کی طاقت کا پتہ بھی چل رہا ہے کہ ماں کی کیسی دعا، کہ ان کے لیے دعا کی وہ بھی محفوظ ہو گئی، اور شیطان اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ نے اولاد کی بھی حفاظت فرمائی شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ چنانچہ اب چونکہ منت مان لی تھی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو میں اس کو وقف کر دوں گی اللہ کے لیے۔ اب وہ مسجد کی چونکہ لڑکی تھی تو خدمت تو مسجد کی نہیں کر سکتی تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی، بس یہ کہ اللہ کے دین کے لیے عبادت کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا اپنی اس بچی کو لے کر مسجد میں پہنچی، اور وہاں کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان سے کہا کہ میں نے منت مانی تھی، اور ان کے والد یہاں امام تھے، تمہیں معلوم ہے جب یہ ابھی حمل ہی تھا، پیدائش نہیں ہوئی تھی حضرت مریم کی، جب ہی عمران جو ان کے والد تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، چنانچہ یتیمی کی حالت میں پیدائش ہوئی۔ تو اب حضرت حنا ان کو لے کر حاضر ہوئی اور وہاں جا کر کہا کہ میری یہ بچی ہے، آپ اس کو یہاں بیت المقدس میں رکھے اور یہیں اس کی پرورش ہوگی اور یہ یہیں اللہ کی عبادت کرے گی۔ چنانچہ وہاں کا ہر ایک مجاور، ہر رہنے والا یہ چاہتا تھا کہ چونکہ ہمارے امام صاحب کی بچی ہے تو میں اس کی پرورش کروں، مجھے یہ سعادت مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لیکن وہ مجاور جو تھے مسجد کے رہنے والے وہ کوئی بھی تیار نہیں ہوئے، کہنے لگے قرآن اندازی ہوگی۔ قرآن اندازی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اب قرآن اندازی جو ہوئی تو وہ قرآن اندازی میں نام بھی حضرت زکریا علیہ السلام ہی کا آیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کرنے لگے۔ اب پرورش کا آگے تذکر آ رہا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دایا رکھی دودھ پلانے والی، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت مریم کو کی پرورش کا انتظام من جانب اللہ ہوا اور ان کو دودھ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہ دودھ نہیں پیتی تھی، بغیر دودھ پیے ہی اس قابل ہو گئی کہ اٹھنے بیٹھنے لگی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنًا، چنانچہ مریم کو اللہ تعالی نے قبول کیا احسن طریقے سے قبول کرنے کے ساتھ۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نشو و نما بھی اچھی کی،
اس جملے کے مفسرین نے دو مطلب لکھے ہیں۔ اچھی نشو و نما کی ایک مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت، اپنی اطاعت میں لگا کر رکھا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی نشو و نما، بڑھوتری اور بچوں کے مقابلے میں زیادہ کی، وہ جلدی بڑی ہو گئی اور بچوں کے مقابلے میں۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سرپرست بنایا زکریہ علیہ السلام کو۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، زکریہ علیہ السلام جب باہر تشریف لے جاتے تو اپنے مکان کا تالا لگا جاتے، تو جب واپس تشریف لاتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ آم کا موسم نہیں آم رکھے ہوئے ہیں، سیب کا موسم نہیں سیب رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس زمانے میں یہ تو تھے نہیں کہ اسٹاک سے آ رہا تھا مال، اس زمانے میں تو سب چیزیں ممکن ہیں، بے موسم ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن وہ تر و تازہ پھل ملتے تھے بے موسم۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریہ علیہ السلام داخل ہوئے ان کے پاس محراب میں، عبادت کی مخصوص جگہ میں، تو پایا ان کے پاس رزق، کھانے پینے کی چیزیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، ان سے معلوم کیا کہ یہاں مکان میں میرے علاوہ کوئی اور آ نہیں سکتا۔ اے مریم انا لک ھذا، یہ پھل اور یہ کھانے کی چیزیں کہاں سے ملی تمہیں؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں کھانے پینے کی جنہیں دیکھ کر تم تعجب اور حیرت کر رہے ہو، یہ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آئی ہے میرے پاس۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھی، اب اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ اب تک تو خلاف عادت سمجھتے تھے کہ بچہ پیدا ہونا بڑھاپے میں اور بانجھ عورت سے یہ عادت کے خلاف ہے، ظاہر میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب دیکھا کہ یہ بچی ہے جو میری سالی کی بچی ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل پہنچا رہے ہیں، تو ذہن میں بات آئی کہ جو اللہ بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، وہ بے موسم اور بے وقت بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ تو تبھی اللہ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا، کہا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے دے دیجئے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کی اللہ سے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اولاد کے نیک ہونے کی جو لوگ دعا کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی کچھ صفتیں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے وہ بھی ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں بیوی اولاد عطا فرما، اور ہماری بیوی اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں مشغول ہو، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب آدمی اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے، قرآن کریم پڑھتا ہوا دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک کہ آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ چنانچہ یہ دعا کر ہی رہے تھے اللہ سے، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتے نے ندا دی جبکہ وہ کھڑے تھے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، بیحییٰ، نام بھی اللہ کی طرف سے آیا، یحییٰ کی، بچے کی اللہ تمہیں لڑکا دیں گے، اور اس لڑکے کی اللہ نے کچھ صفتیں بیان فرمائی، مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت اے زکریا تمہیں ایک لڑکا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ یحییٰ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اس کو سچا بتلانے والا ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمت اللہ سے مراد ہے، اللہ کے کلمے سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے کلمہ کن ہو جا، اس سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا۔
تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آ کر، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑے سے بڑے تھے، تو انہوں نے آ کر ان کے آنے کی، ان کی پیدائش کی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ وَسَيِّدًا، اور وہ بڑے مقام والے ہوں گے، سردار ہوں گے، وَحَصُورًا، اور اپنی خواہشات پر خوب قابو پانے والے ہوں گے، جائز خواہشات پر بھی، کھانے پینے کی، نکاح کی، اللہ کی عبادت میں اتنے لگے کہ انہوں نے شادی نہیں کی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے۔ بس صرف یہی ایک پیغمبر ایسے ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اب شادی کرنا ہی، اگر علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اور شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے بھی، کہ اصل تو یہی ہے حنفیہ کے یہاں کہ آدمی شادی کرے یہ افضل ہے، اس سے کہ تنہائی میں عبادت کرتا رہے۔ لیکن اگر کسی کی حالت ایسی ہے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تھی، اگر کوئی اپنی خواہشات پر اتنا قابو یافتہ ہو سکتا ہے جیسے یحییٰ علیہ السلام تھے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، کوئی کراہت نہیں کہ وہ بغیر شادی کے رہ لے۔ تو ہمارے کچھ علماء بھی ایسے گزرے ہیں، تقریباً ایک کتاب ہے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، شام کے ملک شام میں ایک شہر ہے حلب، وہاں کے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 36 ایسے علماء کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے علم کو ترجیح دی شادی کے مقابلے میں، شادی کو چھوڑ کر انہوں نے علموں میں ہی لگے رہے، کتابوں میں ہی لگے رہے۔ اس میں 37ویں نمبر پر ہمارے استاد محترم شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، 37ویں نمبر پر۔ تو اب ان کی حالت ہو سکتا ہے ایسی ہی ہو کہ وہ اپنے نفس پر خوب قابو پانے والے تھے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی ایسا ہے کہ اپنی خواہشات پر، اپنے نفسوں پر ایسا قابو یافتہ ہے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو پھر اس کے لیے کوئی کراہت نہیں کہ بغیر شادی کے رہ لے، لیکن ایسا ہو تو پہلے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، پہلے اللہ سے دعا کی، اب جب خوشخبری آ گئی اللہ کی طرف سے تو یقین تو تھا، لیکن ایک تعجب سا ہوا، حیرت سے ہوئی، تو اللہ سے کہنے لگے اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ جوانی میں ہوتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور بیوی میری بانجھ ہے، تو بچہ کیسے ہوگا؟ اب کیسے ہونے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو یہی کہ انہیں تعجب ہوا، حیرت ہوئی، اور یہ ایک شکر کا ایک انداز بھی ہوتا ہے، میں کہاں اس لائق ہوں، جیسے آدمی کو کوئی نعمت ملتی ہے اور پھر وہ کہہ دیتا ہے میں اس لائق نہیں، اللہ کا ایک شکر ادا کرتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہ میرے بچہ کیسے ہوگا، اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ یا اللہ اس بڑھاپے میں ہی میرے بچہ ہو جائے گا یا پھر میں دوبارہ جوان کیا جاؤں گا تب بچہ ہوگا، یہ معلوم کرنا تھا۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ایسے ہی بڑھاپے کی حالت میں تمہارے بچہ ہو جائے گا۔ قال رب اجعل لي آیہ، اب خوشی بے حد ہوگی، اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی کہ بچہ ہوگا، تو اللہ سے عرض کیا کہ اللہ ایک درخواست اور ہے کہ جب میرے ہاں بچے کی امید ہو جائے گی تو کوئی نشانی مقرر کر دیجئے جس سے میں سمجھوں کہ ہاں اب گھر پہ امید ہو گئی۔ اب اس زمانے میں یہ تو تھے نہیں کہ چیک کرنے کے آلے، پیشاب چیک کر لیا، الٹراساؤنڈ کرا لیا، یہ کرا لیا، وہ کرا لیا، نہیں، تو یہ پوچھا رب بھی جان لیا، بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا ہوں، تو یا اللہ کوئی نشانی بتلا دیجئے جس سے میں سمجھوں کہ ہاں میرے گھر پر بچے کی امید ہو گئی۔ کیوں نشانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاکہ میں تیرے شکر میں لگ جاؤں، اسی وقت سے تیرے شکر میں لگ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، جب تمہارے گھر میں بچے کی امید ہوگی تو نشانی یہ ہوگی کہ تم کسی آدمی سے بات نہیں کر پاؤ گے، اشارے سے ہی تمہاری زبان سے صرف اللہ کا ذکر نکلے گا، دنیاوی کوئی بات 3 دن 3 رات تک تم نہیں کر پاؤ گے، باوجود کوشش کے جو بات کرو گے تو اشارے سے کرو گے۔ یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں بچے کی امید بنا دی۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ نشانی اللہ تعالیٰ نے ایسی کیوں مقرر فرمائی؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کی حکمت، اللہ کے علموں کو انسان کی کیا رسائی ہو سکتی ہے، لیکن مفسرین نے اپنے اعتبار سے ایک نقطہ لکھا ہے یہاں کہ اللہ نے یہ نشانی اس لیے مقرر کی کہ انہوں نے اللہ سے نشانی کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، تو اللہ نے نشانی ایسی مقرر کر دی کہ جو ان کا مقصد تھا تاکہ اسی میں لگے رہیں، کوئی اور کام نہ کرے۔
اگر بات چیت کرتے تو دو لوگ آتے رہتے، ان سے بات چیتوں میں لگے رہتے دنیاوی کاموں میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کو دنیاوی باتوں سے دنیاوی کاموں سے روک دیا اور صرف اپنے ذکر میں لگا دیا کہ ان کا جو مقصد ہے نشانی سے اللہ کا شکر ادا کرنا، تو اس مقصد میں پورے اتر جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے پروردگار کا خوب ذکر کیجئے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ، اللہم ابعثه مقاما محمودا یربط به الاولون والآخرون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم ہمارے توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ جو تیری رحمتیں رکی ہوئی ہیں، یا اللہ اپنی ان رحمتوں کو جاری فرما دیجئے۔ یا اللہ اس امت کی خصوصی مدد فرما، اسلام کی مسلمانوں کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے اندر جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس سے پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما۔ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اس کو ہمارے اصلاح کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے ہمارے تمام مقاصد کو حل فرما دیجئے۔ یا اللہ حاضرین کے جو جائز مقاصد ہیں، جائز ضروریات ہیں، آپ خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ یا اللہ کچھ چیزیں، کچھ پریشانیاں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں کہی جا سکتی، مولا کریم آپ تو جانتے ہیں، کہیں یا نہ کہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، راحت و سکون نصیب فرما دیجئے، اور تمام مقاصد میں یا اللہ تمام کاموں میں، جائز کاموں میں ہمیں کامیابی عطا فرما، جو رکاوٹیں ہیں مولا کریم انہیں ختم فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر و برکت سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حضرات دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ہم سے امید رکھتے ہیں، ہم پر ان کا حق ہے، مولا کریم سبھی کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو وہ سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اللہ اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی